یہ شیخ عبداللہ ندیم کا ذکر آیا تھا کہ یعنی صحافت اور پریس کے ذریعے سے جو نئی بیداری میں ان کا کردار تھا، اور صحافت کے ذریعے سے نیا ادب، جدید ادب میں وسیع پیمانے پر تبدیلی رونما ہو، یعنی مسجع اور مقفع اسلوب سے نکل کر ایک رواں و سلیس عام فہم زمانے، ماحول، مخاطب کے تقاضوں کے مطابق نہیں کرتا۔ اسی طریقے صحافت کے ذریعے سے سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشی جو موضوعات تھے ان پر بھی قلم اٹھایا گیا اور لوگوں نے مضامین لکھے، حالانکہ اس سے پہلے یہ چیز بہت کم تھی۔ اسی طریقے سے جو قومی اور انسانی احساسات، جذبات تھے، اس سے بھی پہلے ادب کو ایک ناآشنا تھا، یعنی عہد زوال میں۔ لیکن صحافت اور پریس کے طفیل میں جو مختلف موضوعات پر لوگوں نے قلم اٹھایا، تو پھر جو انسانی، ملی، قومی جو احساسات تھے ان کی ترجمانی بھی کی گئی۔ اس لیے کہ پہلے کا جو ادب ہے کہ صرف لفاظی تھی، اس میں قوم کے یا اپنے سچے احساسات کی ترجمانی کم تھی۔ اور یہ بھی گویا کہ اثر وہی تھا کہ مغرب میں جو کہ اکثر آزادی حاصل تھی، لوگ آزادانہ طور پر اپنی بات کہتے تھے۔ جو لوگ باہر پڑھنے گئے تھے وہاں جا کر یہ ماحول دیکھا تھا، وہاں سیکھا، اور جب اپنے وطن شام اور مصر واپس آئے تو ان لوگوں نے بھی اس رجحان کو اختیار کیا۔ تو گویا کہ صحافت نے ادب میں جو تاثیر اور قوت پیدا کی وہ ان جدید ذرائع کی وجہ سے، صحافت ہے، مجامع علمیہ ہے، اخبارات ہیں، رسائل، ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو اس میدان میں جو تبدیلی کے رخ پر یا رجحان کو سب سے پہلے جن لوگوں نے اختیار کیا، اس میں گویا کہ مفتی محمد عبدو اور پھر شیخ عبداللہ ندیم، اسی لیے ان دونوں کے نمونے یہاں پر دیے گئے۔ تو انہوں نے جب اپنا پہلا اخبار نکالا التنقید والتبکید، تو پہلے ہی شمارے میں اپنا اس کا مقصد رکھا، حالانکہ وہ ابھی زمانہ قریب تر تھا مسجع اور مقفع کے اسلوب سے، لیکن اس کا اثر ان کی اس تحریر میں نظر نہیں آتا۔ الیکم یا راعی اے عارض علیکم او اقدم الیکم قلمی، تم لوگوں کی خدمت میں میرا قلم پیش ہے، یا بتائیے آپ کیا مسائل ہیں، موضوعات کیا ہے، میں لکھوں گا۔ فاستخدموا بمقترحات افکارکم العالیہ، چنانچہ تم لوگ اس قلم کو اپنے افکار کی بلند تجاویز میں اس کو استعمال کرو۔ آپ کی کیا خیالات ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، بتائیے، لکھ کر بھیجیے، ہم اخبار کے ذریعے سے ان کو منظر عام پر لائیں گے، شائع کریں گے۔ وصحیفتی اے الیکم صحیفتی، اے تمہاری خدمت میں میرا قلم، یہ میرا اخبار ہے۔ فاملؤوا بآدابکم المألوفہ، آپ کے جو مشہور و معروف آپ کے ادبیات، آپ کے آداب، اخلاقیات ہیں، ان سے اخبار کو بھرو، یعنی یہ چیزیں اس میں لکھو، شائع کرو۔ وبدائکم الرائقہ اے اللائقہ الرائعاتی، اور اپنے شاندار آپ کی جو ایجادات ہیں، تخلیقات ہیں، ان کو پیش کرو۔ فَلْيَرَا وَطَنِيٌّ، قلم قومی ہے، وطن پرست ہے، یخاطب القوم بلغتہم ویطیعہم فیما یامرون بہ، تو قلم یہ ایسا وطن پرست نیشنلسٹ ہے کہ جو قوم کو
انہی کی زبان میں مخاطب کرے گا۔ تو مصری قوم ہے، عربی زبان کی جاننے والے ہیں، تو اس اخبار کی زبان عربی ہی ہوگی۔ وَيُطِئُهُمْ فِيمَا يَأْمُرُونَ بِهِ، اور یہ قلم قوم کی ان باتوں میں اطاعت کرے گا جو یہ لوگ اس کو حکم دیں گے، یہ مسائل ہیں، ایسا کرو، ایسا لکھو، ایسا پیش کرو، تو قوم جیسی کہے گی، جس رخ پہ جائے گی، جو اس کی مقترحات ہوں گی، تجاویز ہوں گی، جو اس کے خیالات ہوں گے، جو احساسات و جذبات ہوں گے، ان کی ترجمانی کی جائے گی۔ وصحیفہ عربیہ، اخبار بھی عربی ہے، لا تبخل بالعطاء ولا ترد الہدیہ، اخبار عربی ہے جو نوازش میں، عطیہ میں، دینے میں بخل سے کام نہیں لے گا اور ہدیہ واپس بھی نہیں کرے گا۔ تو عربوں کے قومی جو خوبی اور جود و سخا، خرچ کرنا، مدد کرنا، ہمدردی کرنا، تو چونکہ اخبار بھی عربی ہے تو قومی خوبی اس کے اندر بھی ہے کہ جو اس سے ہو سکے گا وہ کرے گا، اس کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرے گا، اور جو لوگ تعاون پیش کریں گے اس کو قبول بھی کرے گا۔ وَأَنْتُمْ كِرَامُ اللُّغَةِ، آپ لوگ تو زبان کو اعزاز بخشنے والے ہیں۔ وَإِخْوَانُ الْوَطَنِيَّةِ، اور وطنیت کے بھائی ہیں، یعنی ملک اور قوم کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ فَشُدُّوا عَضُدَ أَخِيكُمْ بِالْقَبُولِ وَالْإِرْضَاءِ عَنِ الْعُيُوبِ، شدہ عضد بنے تقویت پہنچانا، قوت بہم پہنچانا، مضبوط کرنا۔ چنانچہ تم لوگ اپنے بھائی کے بازو کو مضبوط کرو، بالقبول، اس اخبار کو قبول کر کے، پسند کر کے، اس کو لے کر، والإقصاء عن العیوب، اور اخبار میں اگر کچھ نقائص و خامیاں اور اس سے چشمپوشی کرنا۔ جب تک نکلتا نہیں تھا، اب نکلنا شروع ہوا ہے، لکھنے والے انسانی ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو بلا وجہ سے طوفان نہ اٹھانا۔ اقصا عن کے معنی چشمپوشی کرنا۔ وَصَاعِدُوا بِأَفْكَارٍ تُؤَصِّلُ دَائِرَةَ التَّهْذِيبِ وَتَفْتَحُ أَبْوَابَ الْكَمَالِ، اور تم لوگ اپنے بھائی کی مدد کرو، بِأَفْكَارٍ، ایسے خیالات، ایسے افکار و آرا پیش کر کے، تو اصلی و دائرۃ التہذیب، جن افکار و خیالات سے تہذیب و تعلیم کا دائرہ وسیع ہو، یعنی تعلیمی، علمی، تہذیبی، ثقافتی، اس طرح خیالات پیش کرو تاکہ اس میں ترقی ہو۔ وَتَفْتَحُ أَبْوَابَ الْكَمَالِ، جو کمال کے دروازوں کو کھولتے ہو، یعنی ان رائے کو، ان تجاویز کو اختیار کر کے لوگ ترقی کے باب عروج تک پہنچے۔ وَكُونُوا مَعِي فِي الْمَشْرَبِ الَّذِي الْتَزَمْتُهُ، اور تم لوگ میرے ساتھ ہو جاؤ اس مشرب اور مسلک میں، الَّذِي الْتَزَمْتُهُ، جو میں نے اختیار کیا ہے، وَالْمَذْهَبِ الَّذِي انْتَحَلْتُهُ، اور اس طریقہ کار میں جو میں نے چنا ہے۔ انتحال کے معنی اختار، انتخب، وَأَفْكَارٍ تَخَيَّلْتُهَا، اور ان خیالات کو تقویت پہنچانے میں جو میرے خیالات میں ہیں، ذہن و خیال میں ہے، کیسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ وفوائد تاریخیہ، بہت سے تاریخی فوائد بھی اس کے ہوں گے، اور ادبی امثال اور کہاوتیں، یعنی یہ بھی بھیجیں کہ ان کو شائع کرنا ہے، ان سے کام چلایا جائے گا۔ وَتَبْكِيتِ يُنَادِي بِقُبْحِ الْجَهَلَةِ وَضَمِّ الْخُرَافَاتِ، تبکیت یعنی میرا یہ اخبار یہ نعرہ لگائے گا، یہ آواز ندا لگا رہا ہے کہ اس کی جہالت کی برائی بیان کر رہا ہے کہ جہالت اچھی چیز نہیں ہے، نہ خواندگی سے نکلو، خواندگی کی طرف آؤ، پڑھو لکھو، جس طریقے سے دیگر قوموں نے تعلیم کے ذریعے سے ترقی حاصل کی ہے تم بھی کرو۔ وَضَمِّ الْخُرَافَاتِ، سماج اور معاشرے کے اندر جو خرافات، جو اباطیل،
بے بنیاد باتیں عام ہو گئی ہیں، ان کی مذمت بھی کرے گا. غلط رسم و رواج ہیں، عادات و اطوار ہیں جو ہمارے اسلامی تشخص عربی شناخت سے جوڑ نہیں کھاتے، ان کی گویا کہ مذمت کی جائے. تو مقصد بھی بیان کر دیا اخبار کیوں نکالا جا رہا ہے کہ اچھی و تعمیری فکر کو عام کرنا ہے، تقویت پہنچانا ہے، اور سماج کے اندر جو برائیاں آ گئی ہیں ان کو دور کرنا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے ہیں، اور جملوں میں کوئی ابہام و تاکید نہیں ہے، نہ مسجع وقفہ عبارتیں ہیں. یہ وہ ویسے جیسے کہ عبداللہ ابن مقفع وغیرہ کا انداز تھا. اور پھر اخبار کسی ایک طبقے کے لیے نہیں تھا، پوری قوم کے لیے تھا. اور قوم کے مختلف طبقات ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی، متوسط بھی، کم پڑھے لکھے بھی، تاجر بھی، طرح طرح کے لوگ. تو اخبار میں مختلف جو قارئین ہیں ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے. النشاط الصحافی، ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں. اور کل میں نے بہت سے اخبارات کے نام آپ کو بتلائے تھے کہ پھر جو پریس کی ایجاد ہوئی، اخبار نکلے، تو اس کے بعد متعدد اخبارات، رسائل اور مجلات نکلنے لگے. اس سے فائدہ بھی بہت ہوا کہ اہل قلم بھی بہت ہوئے، اور جو پہلے لمبے لمبے 40 60 صفحات کے مضامین لکھے جاتے تھے اس سے بھی نجات ملی. اس لیے اخبار اتنا متحمل نہیں ہوتا ہے کہ آپ لمبا مضمون لکھیں، اس میں کالم کی تعین و تحدید ہوتی ہے، تو لوگ مختصر لکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، یعنی قصہ ہے، مختصر قصے ہیں، مضامین ہیں، علمی، فکری، ادبی، یہ نئی اصناف تھے سب. تو لوگ اس سے واقف ہو رہے تھے. تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مضامین، قصے، تاریخی قصے، واقعات، ناول، ڈرامے تک کے اس میں پیش کیے جاتے تھے. وَأَوَّلُ صَحِيفَةٍ بَدَأَ بِهَا تَارِيخُ الصِّحَافَةِ فِي مِصْرَ بل في الشرق العربي أجمع هي الصحيفة الرسمية المصرية الوقائع المصرية. وہ پہلا اخبار ارے بھائی جو کتاب اسکرین شیئر کر سکتا ہو کرے، جو لوگ پہلے کر رہے تھے اسد وغیرہ تھے. اول صحیفۃ بدا بها تاریخ الصحافہ فی مصر، تو وہ پہلا اخبار جس سے مصر بلکہ پورے مشرق عربی میں صحافت کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ پہلا سرکاری مصری اخبار وقائع مصریہ ہے. یہ وہی اخبار ہے جس کو محمد علی نے 1828 میں رفاع تختاوی کی مدد سے جاری کیا تھا. اور پھر اس کے جو ایڈیٹر ہوئے ان میں شیخ حسن عطار ہے، اور شہاب الدین جن کا خود ایک اخبار تھا سفینۃ الملک، ایسے امام مفتی محمد عبدو، عبد الکریم سلیمان اور سعد زغلول، یہ جو ہے کہ اس کے ایڈیٹر ہوئے. وجرى النشاط الصحافي بعدها، پھر اس اخبار کے نکلنے کے بعد صحافتی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو گیا، چل پڑی. وتوسع نطاقها، اور اس کا دائرہ کافی وسیع ہوا. یہ پہلے محدود موضوعات تھے، اب تو الگ الگ موضوعات کے پرچے نکلنے لگے. سیاسی الگ ہے، ثقافتی الگ ہے، علمی الگ ہے، فکری ادب ہے، ناول نگاری ہے، قصوں کا الگ الگ پرچے نکلے. وكانت من اشهر الصحف في هذا العهد هي صحيفة المؤيد، کہ اس عہد و زمانے میں جو مشہور اخبارات تھے ان میں ایک مشہور ترین اخبار یا مجلہ مؤید ہے کہ اس کے مالک اور اس کے بانی شیخ علی یوسف تھے. فقط اصبحت منبرا جریا للکتاب، یہ اخبار اہل قلم کا ایک جری و بے باک اسٹیج بن گیا تھا کہ یظہرون عن طریقها عواطفهم وافکارهم، کہ اہل قلم، ادیب، یہ لوگ اس اخبار کے ذریعے سے اپنے احساسات و جذبات اور اپنے خیالات و افکار کی ترجمانی کرتے تھے، پیش کر رہے تھے.
جیسا کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے، اپنے ویب پیج کے ذریعے سے اپنی بات رکھتے ہیں، اپنے خیالات کو پیش کر رہے ہیں. فاستطاعت بذلك تمثيل الميول الفكرية والسياسية للأمة العربية بذلك العهد خير تمثيل. اس طریقے سے یہ اخبار اس زمانے میں عربی قوم، ملت عربیہ کے جو سیاسی و فکری رجحانات تھے، خیالات تھے، ان کی بہترین نمائندگی کر رہا تھا. تو مختلف لکھنے والے تھے، تو الگ الگ جو اتجاہات اور افکار تھے لوگ اس کے مطابق مضامین لکھ رہے تھے، سیاسی بھی، فکری بھی، تہذیبی بھی، ادبی بھی، اور نقد اور شعر و شاعری کے موضوعات پر بھی. وَلَقَدِ اسْتَخْدَمَ كِبَارُ الْكُتَّابِ لِإِبْدَاءِ خَوَاطِرِهِمْ وَنَمَاذِجِ آثَارِهِمْ. بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے اہل قلم نے اس اخبار کا سہارا لیا، اس کو استعمال کیا ہے اپنے خواطر یعنی اپنے افکار اور اپنے احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اور اپنے لٹریچر کے نمونوں کو پیش کرنے کے لیے جو ان کی تخلیقات تھی. وَكَانَ مِنْ أَشْهَرِهِمْ. ان ممتاز اور مشہور ترین لکھنے والوں میں شیخ مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہیں، استاذ کردلی ہیں، شیخ محمد الدین الخطیب ہیں، اور شیخ عبدالقادر مغربی ہیں. حالانکہ ان میں سے بعض لوگ اسے کردلی کہ خود اپنا اخبار تھا، محمد الدین خطیب کے بھی 2 پرچے تھے، عبدالقادر مغربی بھی، لیکن یہ بہت مشہور پرچہ تھا، معتمد، تو اس کو لوگ ذریعہ بناتے تھے اپنی بات اور اپنی فکر کو عام کرنے کے لیے. ثم واصلت الصحافة التطور والأخذ بأحدث المناهج الصائدة في العالم المتحضر. پھر اس کے بعد صحافت نے ترقی کو جاری رکھا، یعنی مسلسل صحافت ترقی کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی، اور متمدن دنیا میں جو نئے نئے اسالیب بیان، طریقہ کار رائج تھے، ان کو اختیار کرتی رہی. اخذ بشیء لینا، اختیار کرنا، احدث کے معنی نیا. حتی اصبحت اخیرا فی مستوى شقیقاتها فی العالم المتحضر. یہاں تک کہ اخیر زمانے میں آ کر عربی صحافت متمدن دنیا کی صحافت کی برابری پر آ گیا، اس کے مستوى اور اسٹیج میں آ گیا. یعنی یہ یورپ کی صحافت تھی، جو اس کا ایک معیار تھا، جو اس کے پرچے تھے، اسی سطح اور معیار کے عالم عربی خاص طور پر مصر اور شام میں نکلنے لگے. شقیقات سے مراد وہی ہے، شقیقہ کہتے ہیں بہن کو. تو اخبار کی بہن کون ہوگی؟ اخبار ہوگی، نہ کہ کوئی اور. فما تقل صحیفۃ من صحف اليوم. چنانچہ عالم عربی یا مصر وغیرہ کے جو اخبارات نکلتے ہیں وہ آج متمدن مغرب میں نکلنے والے کسی اخبار سے کم نہیں ہے، معیار و مستوی میں اور گیٹ اپ میں، شکل و صورت میں، یعنی کاغذ میں، اور اس کا جو پہلا صفحہ بنایا جاتا ہے، غلاف جسے کہتے ہیں، ٹائٹل، ان تمام چیزوں میں. لا اسلوب ادبی خاص. اس مصری صحافت کے خاص ادبی اسلوب تھا اور اپنے علمی میدان تھے، یعنی موضوعات متعین تھے، لوگوں کو دے دیے گئے تھے، لوگ اس پر لکھتے تھے. ونبغت شخصیات اجادت فیہا اجادت فنیہ. اور ایسی ایسی شخصیات منصہ شہود پر آئی، ظاہر و ممتاز ہوئی، جنہوں نے صحافت کے میدان میں بہت عمدگی اور اچھی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے. تو چند تو نام اوپر آ گئے، بلکہ جتنے مشہور اہل جدید کے ادیب ہیں یا شاعری کو نہ، وہ لوگ بھی اپنے قصائد اخباراتی اور رسائل کے ذریعے سے شائع کرتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ چونکہ اخبارات کے ذریعے سے عوام کو مخاطب کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو مصری ادب تھا، عربی ادب، ایک سماجی ادب بن گیا، جو زمانے قدیم کی طرح
چند افراد کے لیے نہیں کہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ جتنے عوامی طبقات تھے سب کو مخاطب کرتا ہے۔ وہ بیداری اسی وقت آتی جب پوری قوم بیدار ہو جائے۔ ایسے ہی موجودہ گویا کہ صحافت یہ پوری قوم کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی، تو اس سے تو گویا کہ لکھنے کا دھارا بھی وسع ہوا، اور جو لکھنے والے تھے ان میں بھی تنوع پیدا ہوا، اور جو کہ پوری قوم کو مخاطب کیا گیا، اس لیے اسلوب میں کوئی تعقید، پیچیدگی اور غموض بھی نہیں رہا۔ المقالہ یعنی اب اس کے بعد جدید کے جو نئے ادبی اصناف ہیں، آج اب آگے پڑھیں گے کوئی بحث آتی ہے ما ہی الفنون الجدیدہ وما ہی فنون الادبی المستحدثہ، وہ نئے فنون کون ہیں، نئے ادبی اصناف کیا ہیں جو عہد جدید میں مغرب سے اختلاط یا نئی بیداری سے پیدا ہوئے۔